عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ عورت اگر ایک صدقہ کر دے تو اس کا کل شوہر اور اولاد خوشحال ہو جائے گا۔ یہ ایک صدقہ ہر عورت کو ضرور کرنا چاہیے۔ عورت کا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو عورت کی زندگی کو بدل دینے والا ہے۔ ایک ایسا سوال جس کا جواب سن کر آپ کی روح ہل جائے گی اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عورت کی زندگی میں صدقے کا سب سے بڑا دروازہ کہاں کھلتا ہے؟ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صدقہ کپڑے دینے کا نام ہے، کھانا کھلانے کا نام ہے یا پیسوں سے مدد کرنے کا نام ہے، لیکن کیا واقعی عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ عورت کا ایک ایسا صدقہ ہو جس کا تعلق کسی روپے پیسے سے نہ ہو؟ محترم ناظرین، آخر عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ کیا یہ صدقہ دوسروں کو معلوم بھی ہوتا ہے یا یہ ایسا صدقہ ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہوتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا، اور یقین مانیں جب آپ اس کا جواب سنیں گے تو آپ کی نظر عورت پر بدل جائے گی، اس کی عظمت کو پہچانیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے عورت کے لیے کس قدر عظیم درجہ رکھا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا میں ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرما بردار اور نیک ہو، بیماریوں سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو، نوکری میں عزت ہو اور سہولتیں بڑھیں اور بڑھاپے میں سکون نصیب ہو۔ یہ خواہش کسی ایک کی نہیں، ہر عورت اور ہر مرد کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے حاصل ہو؟ یہ تب ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ شامل کر لیتا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے آج ایک ایسا واقعہ سنتے ہیں، ایک ایسی عورت کی جو زندگی کے ہر موڑ پر شکستہ حال تھی۔ غربت نے اس کے دامن کو جکڑ رکھا تھا، بیماریوں نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا، رشتہ داروں کے طعنے اور دنیا کے طوفان اس کے گرد منڈلا رہے تھے۔ وہ عورت تھک چکی تھی، ہار مان چکی تھی، اس کے چہرے پر مایوسی کی سیاہی اور آنکھوں میں اداسی کا سمندر جھلک رہا تھا۔ ایک دن وہ دل کا بوجھ لے کر ایک بزرگ خاتون کے پاس گئی۔ اس کے پاس دنیا کا کوئی سامان نہیں تھا، مگر دل کے اندر بے شمار سوالات اور دکھوں کا طوفان تھا۔ اس نے بزرگ خاتون کے قدموں میں بیٹھ کر سسکیوں کے ساتھ کہا، اے میری ماں، میری زندگی میں سکون نہیں، بیماری نے مجھے توڑ دیا ہے، غربت نے مجھے رسوا کر دیا ہے، لوگوں نے میرا مذاق بنا دیا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کہیں جا کر چیخوں، روؤں اور سب کچھ ختم کر دوں۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی زندگی کے سارے غم ایک ایک کر کے بیان کرنے لگی۔ بزرگ خاتون نے نہایت سکون سے سنا، پھر مسکرا کر بولی، بیٹی، مجھے پتہ ہے تیرے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے سارے مسائل ختم ہوں تو ایک خاص عمل کرنا ہوگا، مگر یاد رکھ اس کے لیے تجھے قربانی دینی پڑے گی۔ کبھی تھوڑی سی رقم کی، کبھی اپنی خواہشات کی، کبھی اپنے جذبات کی، تو کیا تو قربانی دے سکتی ہے؟ وہ عورت حیرانی سے دیکھنے لگی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، میرے پاس تو ہنڈیوں میں ڈالنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، سالن پکانے کو کچھ نہیں ملتا، گھر خالی ہے، پیٹ خالی ہے، میں اور کس چیز کی قربانی دوں گی؟ صدقہ کس چیز کا دوں گی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس کی بات سنتے ہی بزرگ خاتون کی آنکھوں میں ایک روشنی سی جھلکنے لگی۔ وہ قریب ہوئی اور نرم لہجے میں کہنے لگی، بیٹی، میں تجھے ایسا صدقہ بتاؤں گی جس کے لیے تجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں۔ یہ صدقہ تیرے دل کے اندر ہے، تیرے دکھوں کے اندر ہے۔ وہ عورت اور بھی حیران ہوئی اور پوچھا، وہ کیسے؟ بزرگ خاتون نے کہا، بیٹی، تو اپنے دل کے سارے راز، اپنے سارے دکھ، اپنی فریادیں، اپنی ادھوری تمنائیں کسی انسان کے سامنے مت رکھ، یہ سب اللہ کے سامنے رکھ۔ لوگوں سے شکوہ کرنے کی بجائے اپنے رب سے کر، اپنی راتوں کو اس کے سامنے گریہ و زاری سے سجایا کر، یہ تیرا سب سے بڑا صدقہ ہوگا۔ وہ عورت کانپ گئی، اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون چھو گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ کہا، کیا ممکن ہے کہ میرا رونا، میرا صبر، میری خاموشی بھی صدقہ ہو جائے؟
بزرگ مسکرا کر بولی، ہاں بیٹی، یہی عورت کا سب سے بڑا صدقہ ہے کہ وہ اپنے دل کے راز، اپنی پریشانیاں، اپنی فریادیں لوگوں کی بجائے اللہ کے سامنے رکھے، دنیا کو نہ سنائے، صرف اپنے رب کو سنائے۔ یہی وہ صدقہ ہے جو انسان کو سکون دیتا ہے اور رب کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس دن کے بعد اس عورت نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنا بوجھ کسی انسان کے سامنے نہیں رکھے گی۔ وہ رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے روتی، اپنے دل کے راز سناتی اور کہتی، اے میرے رب، میں اپنا دکھ تیرے سپرد کرتی ہوں، اپنی امید تیرے حوالے کرتی ہوں۔ رفتہ رفتہ اس کی زندگی میں سکون آنے لگا، بیماری میں بھی اس کا دل مطمئن رہنے لگا، غربت کے باوجود چہرے پر روشنی اترنے لگی، اور سب سے بڑھ کر کے اس کا رب اس کے قریب ہو گیا۔ یہی ہے عورت کا سب سے بڑا صدقہ، نہ مال کا محتاج، نہ دولت کا، بلکہ دل کا ایک سچ، ایک راز، ایک فریاد جو صرف اللہ کے لیے ہو، اور یقین جانیے یہی صدقہ عورت کو اس کے رب کے قریب کرتا ہے، یہی صدقہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین، عورت اگر یہ صدقہ کر لے تو اس کی پوری زندگی سکون اور نور سے بھر جائے گی۔ یہ صدقہ کیا ہے؟ یہ ہے اپنے دل کے اندر راز، اپنے دکھ بھری فریادیں اور اپنی ادھوری تمنائیں اللہ کے سامنے پیش کر دینا۔ اکثر عورتوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دکھ اور راز دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں، کبھی سہیلی کے ساتھ، کبھی کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ، کبھی اپنی ماں کے ساتھ۔ لیکن یاد رکھیے، جب انسان کے راز انسانوں کے سامنے کھل جاتے ہیں تو وہ اس کی کمزوری بن جاتے ہیں۔ دنیا مذاق بھی اڑاتی ہے، تانے بھی دیتی ہے، اور بعض اوقات انہی باتوں کو ہتھیار بنا کر عورت کو اور بھی توڑ دیتی ہے۔ لیکن جب یہی راز اللہ کے سامنے صدقہ کی نیت سے رکھے جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی حفاظت اور سب سے بڑا سکون بن جاتے ہیں۔ عورت کا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو اپنا سب سے بڑا سہیلی مان لے۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے ہیں، وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہو اور آہستہ آواز میں کہے، اے میرے رب، یہ غم جو دل کو کاٹ رہا ہے، یہ خوف جو میری روح کو دبا رہا ہے، یہ آنسو جو چھپ کر بہتے ہیں، میں سب تیرے حوالے کر رہی ہوں۔ یہ صدقہ ہے دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا۔ دنیا کو دنیا یا دنیا کے سامنے کھول دینا نقصان ہے، مگر رب کے سامنے رکھ دینا نجات ہے۔ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا دل ہے، لیکن یہی دل جب بوجھ سے بھرا ہوتا ہے تو زندگی کی ہر خوشی زہر لگتی ہے۔ اگر وہ اپنے دل کو اللہ کے سامنے خالی کر دے تو اللہ اس کے سینے کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہی صدقہ ہے کہ وہ اپنے راز دوسروں کو دینے کی بجائے اللہ کے سپرد کر دینا۔ اب سوچئے، جو آپ کا دکھ آپ کے خالق کے پاس امانت بن جائے گا تو وہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ اللہ یا تو دکھ کو ختم کر دیتا ہے یا پھر دکھ کو ایسی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ آپ کے لیے وسیلہ جنت بن جاتا ہے۔ دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ راز کو صدقہ بنا دو۔ راز کو صدقہ کا درجہ دینے کا مطلب ہے کہ اس کو لوگوں کی بجائے اللہ کے حوالے کر دو۔ یاد رکھیے، رازوں کو اللہ کے سامنے رکھنا صرف دعا نہیں بلکہ صدقہ ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو دے رہی ہیں۔ دنیا کے سامنے راز رکھ کر آپ کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کے سامنے راز رکھ کر آپ کی روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ عورت کہے، یا اللہ، میرا دل تیرے حوالے، میری رازیں تیرے حوالے، میرا خوف تیرے حوالے اور میری امید تیرے حوالے۔ یہی وہ صدقہ ہے جس کے بعد عورت کا دل خالی نہیں رہتا، بلکہ اللہ کا نور اس کے میں اتر آتا ہے۔ اور یاد رکھیے، دل کا یہ صدقہ باقی سب صدقات کی بنیاد ہے۔ اگر یہ صدقہ سچائی سے کر لیا جائے تو باقی صدقات خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس با مقصد ویڈیو میں ایک ایسی حقیقت کو کھولنے جا رہے ہیں جو اگر زندگی میں اپنا لی جائیں تو گھر سکون کا گہوارہ بن جائے، رزق میں برکتیں اتر آئیں، بیماریاں دور ہو جائیں اور اولاد نیک اور فرما بردار بن جائے، شوہر عزت اور محبت دینے والا ہو جائے اور کاروبار میں ترقی اور نوکری میں عزت نصیب ہو، اور بڑھاپا سکون اور راحت میں گزرے۔ یہ کوئی لمبی چوڑی ترکیب نہیں، یہ کوئی دنیاوی چالاکی نہیں، بلکہ ایک سادہ مگر روح کو حالات دینے والا راز ہے۔
اور وہ ہے دل کے راز کو اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ عورت ہو یا مرد، جب دل بوجھل ہو، راز دبانے لگے، پریشانیوں کا سمندر ابھر جائے تو انسان چاہتا ہے کہ کسی اپنے کے سامنے جا کر روئے، اپنا دل ہلکا کرے۔ کوئی اپنی سہیلی کو دکھ سناتا ہے، کوئی اپنے والدین کے سامنے دل کھولتا ہے، کوئی شوہر کے سامنے روتا ہے، اور کبھی اولاد کے سامنے بھی دکھ بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں انسان کے دل کی توقع کو سکون تو دیتی ہیں، مگر اصل حل نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کے پاس سننے کی صلاحیت تو ہے لیکن دل کے راز حل کرنے کی طاقت نہیں۔ یہی وجہ کہ اصل سکون اس وقت ملتا ہے جب دل کے راز اللہ کے سامنے رکھ جائیں۔ یہی وہ صدقہ ہے جسے عورت کا سب سے بڑا صدقہ کہا گیا ہے۔ جب عورت اپنے دل کے دکھ، اپنی الجھنیں، اپنی خواہشات اور اپنے خوف اللہ کے سامنے رکھ دیتی ہے تو وہ دراصل اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں دے دیتی ہے۔ یہ صدقہ مال سے بڑا صدقہ ہے، وقت سے بڑا صدقہ ہے، کیونکہ دل کے راز انسان کی اصل دولت ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ کوئی اس کی بات سمجھے، اس کا درد بانٹے، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ ہی ہے جو نہ صرف سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ بات سنتا ہے جو زبان پر آنے سے پہلے دل میں جنم لیتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو تو اپنے راز اللہ کے سامنے رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت اترے تو اپنی الجھنیں اللہ کے سامنے رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک اور فرمانبردار بنے تو اپنی امیدوں کو اللہ کے سامنے رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماری سے نجات ملے تو اپنی فریاد اللہ کے سامنے رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہو اور نوکری میں عزت بڑھے تو اپنی دعائیں اللہ کے سامنے رکھیے۔ عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے کہ وہ اپنے دل کے راز اللہ کے سامنے رکھے۔ اپنی ماں کے سامنے، اپنی سہیلی کے سامنے، اپنے شوہر یا اپنی اولاد کے سامنے راز بیان کرنے کی بجائے اللہ کے سامنے پیش کرے، کیونکہ انسان کے سامنے راز ظاہر کرنے سے کبھی کبھی عزت مجروح ہوتی ہے، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اور تعلقات میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے راز بیان کرنے سے نہ صرف عزت بڑھتی ہے بلکہ دل کو سکون ملتا ہے اور دعا قبولیت کی راہ پر چل نکلتی ہے۔ سوچئے، ایک عورت اپنے دل کا بوجھ کس سہیلی کو بتائے، کل کو وہی بات دوسروں تک پہنچ جائے تو کیا ہوگا؟ لیکن اگر وہی بات اللہ کے سامنے رکھی جائے تو وہ اس کی عزت اور وقار کا محافظ بن جاتا ہے۔ ایک عورت اگر اپنے شوہر یا اولاد کے سامنے اپنی ہر کمزوری کھول دے تو وہ اس کے مقام کو کم کر سکتی ہے، لیکن جب وہی بات اللہ کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ عورت کے مقام کو اور بلند کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ راز کو صدقہ بنا دو۔ دل کے رازوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہی اصل صدقہ ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جس کے بعد باقی صدقات آسان ہو جاتے ہیں۔ مال خرچ کرنا، وقت دینا اور دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب وقت آسان ہوتے ہیں جب دل اللہ کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ جب دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو باقی جسم بھی جھکنے لگتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکون ہو اور سکون کے ساتھ برکت ہو تو یہ ایک صدقہ ضرور کیجئے۔ اپنی سب سے قیمتی دولت یعنی اپنے دل کے راز اللہ کے سامنے رکھ دیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی کس طرح بدلتی ہے۔ آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی، آپ کا رزق کھل جائے گا، بیماریوں سے نجات ملے گی اور بڑھاپا سکون سے گزرے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس سے ہم بھول گئے ہیں۔ حالانکہ یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اکثر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ صدقہ صرف مال و دولت دینے کا نام ہے، کہ کسی غریب کو کھانا کھلا دیا جائے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا جائے، یا پھر اپنی جگہ نہایت عظیم ہے، لیکن بزرگان دین نے بارہا یہ بات سمجھائی کہ صدقے کی حقیقت صرف مال خرچ کرنے میں نہیں بلکہ دل کو اللہ کے حوالے کرنے میں ہے۔ اور عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے کہ وہ اپنے دل کے راز اللہ کے سامنے رکھے۔ یہ عمل عام دعا نہیں بلکہ ایک خاص صدقہ ہے، کیونکہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنے دل کا درد، اپنی پوشیدہ سوچیں اور اپنی وفاداری
فریادیں اللہ کی راہ میں پیش کر دی ہیں۔ سوچئے ایک عورت اپنی سب سے پوشیدہ چیز صرف اور صرف اللہ کے حوالے کر دے تو کیا اللہ اسے خالی لوٹا دے گا؟ عورت کی زندگی آزمائش سے بھری ہوتی ہے، کبھی غربت کا طوفان، کبھی بیماری کا زہر، کبھی رشتوں کا بوجھ اور کبھی تنہائی کا عذاب۔ ان سب میں سب سے زیادہ قیمتی شے جو عورت کے پاس ہوتی ہے وہ اس کا دل ہے، اور اس دل کے اندر چھپے وہ راز ہیں جو کسی اور کو نہیں بتا سکتی۔ یہی راز اگر وہ کسی انسان کے سامنے رکھ دے تو بوجھ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ دنیا یا تو تمہاری ہمدردی کے پردے میں تانا دیتی ہے یا پھر کمزوری کا مذاق اڑاتی ہے، لیکن یہی راز اگر اللہ کے سامنے رکھ دیے جائیں تو یہ صدقہ بن جاتا ہے۔ راز کو صدقے کا درجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سب سے قیمتی امانت دنیا کو نہیں بلکہ اپنے رب کے سپرد کر دیتی ہیں۔ یہی سپردگی اصل ایمان ہے۔ دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ راز کو صدقہ بنا دو۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ عورت اپنے دل کا خوف، امید، غم اور راز اللہ کے حوالے کر دے۔ جب عورت کہتی ہے یا اللہ میرا دل تیرے حوالے، میری رازیں تیرے حوالے، میرا خوف تیرے حوالے اور میری امید تیرے حوالے، تو وہ دراصل اپنے دل کا صدقہ کر رہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ صدقہ کرنے کے بعد عورت کبھی خالی نہیں رہتی۔ اللہ اپنی رحمت، سکون اور نور اس کے دل میں اتار دیتا ہے۔ وہ دل جو پہلے ٹوٹا ہوا تھا سب روشنی اور یقین کا چراغ بن جاتا ہے۔ یہی وہ صدقہ ہے جو عورت کو مضبوط کر دیتا ہے۔ دنیا کے سامنے راز رکھ کر عورت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے راز رکھ کر عورت کی روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ جب انسان کسی پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کی بنیاد کمزور ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان ناقص ہے، لیکن جب عورت اپنے دل کے راز اللہ کو دیتی ہے تو یہ بھروسہ ٹوٹتا نہیں بلکہ ہزاروں نعمتوں میں بدل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صدقے کو باقی سب صدقات کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ صدقہ سچائی سے کر لیا جائے تو باقی سب صدقات خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک عورت اپنی زندگی کے سب سے قیمتی چیز یعنی اپنے دل کا راز کسی کے سامنے کھولتی ہے۔ اگر وہ دنیا کے سامنے کھولتی ہے تو وہ راز بوجھ بن جاتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے سامنے کھولتی ہے تو یہی راز اس کی طاقت بن جاتا ہے۔ یہ ایسا صدقہ ہے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس کا اجر سب صدقات سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے۔ اور جب عورت اپنا دل خالی کر کے اسے اللہ کے حوالے کر دیتی ہے تو اللہ اپنی طرف سے اس دل کو نور، سکون اور رحمت سے بھر دیتا ہے۔ یوں دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا عورت کو نہ صرف سکون دیتا ہے بلکہ اس کے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ یہ صدقہ ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ عورت اگر اس حقیقت کو سمجھ لے اور دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا شروع کر دے تو دنیا کی مشکلات اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں عورت کا دل اللہ کے نور سے بھر کر باقی دنیا کے لیے بھی روشنی کا سبب بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔